تو آج کے دن ہم کلام مقدس میں سے روح القدس کے بارے میں سیکھیں گے۔ کس کے بارے میں سیکھیں گے؟ روح القدس کے بارے میں۔ کتنی زندگیاں ہیں جو روح القدس سے معمول ہیں، یہاں پر جو بیٹھی ہیں کتنی زندگیاں جن کو پاک روح القدس کا بپتسمہ ہوا۔ ہاللیلویا۔ تو ہم آج ہولی اسپرٹ کے بارے میں سیکھیں گے کہ ہولی اسپرٹ کون ہے، وہ ہولی اسپرٹ کون ہے، کیا ہے، کیسا دکھتا ہے، کیونکہ بہت کم زندگیاں ہیں جن کو روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہوتا ہے، جن کو روح القدس ملا ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنی زندگیاں چرچز میں جاتی ہیں، خدا کی محبت میں بڑھتی ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، وہ روح القدس کے بپتسمہ کے ساتھ بھی معمول ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ روح القدس جو ہے وہ کیا ہے، کیسے ملتا ہے، کیسے دکھتا ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہم روح القدس کے ساتھ بھرے ہوئے ہوں۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ اگر ہم باپ کو مانتے ہیں، ہم بیٹے کو مانتے ہیں، تو ہمیں روح القدس کو بھی پانا بہت ضروری ہے ہماری زندگیوں میں۔ تو ہم دیکھیں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا روح القدس کا۔ تو آج میں بھی کوشش کروں گی کہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ تاکہ ہماری جتنی کلیسیاں ہیں ساری روح القدس سے بھری ہوئی ہو۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ یہ روح القدس جو ہے ضروری نہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو ملتا ہے، جو کلام پڑھتے ہیں صرف ان کو ہی مل سکتا ہے، یہ ان پڑھ لوگوں کو بھی ملتا ہے، صرف خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے روح القدس کے بارے میں۔ یوحنا کی انجیل نکالیے گا، یوحنا کی انجیل 14واں باب اس کی 15ویں آیت۔ اب روح القدس کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھتے ہیں، اگر ہمارے اندر اس کے روح القدس پانے کی تڑپ ہے، تو ہم محبت تو رکھیں گے خداوند سے، لیکن وعدہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے کلام پر بھی عمل کرنا ہے، اس کے حکموں پر بھی عمل کرنا ہے۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ دوسرا مددگار کون ہوگا؟ پاک روح۔ خداوند یسوع نے ہمیں دیا تاکہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہے۔ روح القدس جو ہے وہ ہر وقت ہم سب کے ایک ایک کے ساتھ رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ دنیا اسے نہیں دیکھ سکتی اور نہ اسے جانتی ہے۔ بغیر یسوع مسیح پر ایمان لائے ہم روح حق کو نہیں جان سکتے، ہم نہیں پہچان سکتے اسے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ ہاللیلویا۔ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اور جو خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرتا ہے، وہ لوگ اسے جانتے بھی ہیں اور وہ اسے پا بھی لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے اندر رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب کلام مقدس میں آگے لکھا ہے کہ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔ یہ یسوع مسیح باتیں کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جب میں آسمان پر چلا جاؤں گا تو روح حق روح القدس جو ہے وہ تمہارے پاس آئے گا، اور جب میں آسمان پر چلا جاؤں گا تو تمہیں یہ ساری باتیں کیا ہوں گی؟ یاد آئیں گی۔ ہاللیلویا۔ اور اب میں تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیتا ہوں تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا
کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں، اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، سب کہیں گے آمین۔ آمین۔ اب یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو روح القدس دے کر جاتے ہیں، روح القدس کی قوت دے کر جاتے ہیں۔ وہ یہ کلام میں لکھا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ باپ کے بغیر کیا ہے، ہم جب ہمارے جسمانی باپ مر جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو ہم یتیم ہو جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میرا روح القدس، میری پاور، میری قدرت جو ہے ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ ہاللیلویہ۔ اب روح القدس کو بہت سے لوگ ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ روح القدس ہے کیا۔ باپ کا کانسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں کہ باپ خدا ہے، بیٹے کا کانسیپٹ ہے کہ بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اب روح القدس کا کانسیپٹ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سوچیں تو وہ کیا کانسیپٹ آتا ہے ہم سب کے ذہن میں؟ خدا یسوع مسیح کو خدا باپ روح کی صورت میں ہمارے ساتھ۔ پھر بھی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ایک منٹ کے لیے سوچیں گے تو خدا باپ کو ہم کہاں پر پاتے ہیں؟ خدا باپ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے ہمیں؟ خدا باپ کہاں پر ہیں؟ خدا باپ آسمان پر تخت پر بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم یسوع مسیح کے بارے میں سوچتے ہیں تو جیسس ہمیں کہاں پر دکھائی دیتے ہیں؟ جیسس ہمیں صلیب پر دکھائی دیتے ہیں، ہاتھوں پیروں میں تیر ٹھکے ہوئے ہیں۔ جیسس ہمیں ایک نورانی چہرے کے ساتھ سفید لباس میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سب کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اب اگر ہم روح القدس کے بارے میں سوچتے ہیں تو روح القدس کہاں پر دکھائی دیتا ہے؟ روح القدس ہمارے آس پاس۔ روح القدس کا کانسیپٹ جو امیج ہے وہ ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہے کہ ہم روح القدس کو کیسے سوچیں، ایسے ہی ہے۔ اب روح القدس کیا ہے، پاک روح کون ہے، کہاں رہتا ہے اور کیسا دکھتا ہے، اس کے بارے ہم یہ جانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ جو روح القدس کی امیج ہے وہ کلیئر نہیں ہے ہمارے ذہن میں، ٹھیک ہے، تو جب پاک روح کی کوئی امیج دکھائی نہیں ہمیں دے رہی تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہوا ہے۔ پھر تو روح القدس کا بپتسمے کا تجربہ ہوا ہوگا، وہ سوچتے ہوں گے پاور تو ہے، قوت ہے، روح القدس کے بغیر جو ہے ہم خالی ہیں۔ بے شک ہم کلام پڑھے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن روح کے بغیر ہم خالی ہیں۔ اور روح یہ نہیں کہ جو صرف غیر زبان بولتے ہیں ان کے پاس ہی ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، ان کے اندر ضرور آ جاتا ہے، وہ بھر جاتے ہیں۔ ان کے دل اگر خالی ہے تو جو روح القدس کو اپنے لیے مانگتے ہیں، اپنے دل کا دروازہ اس کے لیے کھولتے ہیں، وہ دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ دل کے دروازہ پر روح القدس کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ لیکن جو اس کو اپنے اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں، روح پاک ان کے اندر آ جاتا ہے اور ان کو قوت بھی دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہوا ہے، یہ آگ ہے، کیونکہ اکثر لوگ جب روح القدس پاتے ہیں تو ان کو گرمی سے بھی محسوس ہوتی ہے، کسی کو اپنے پاس سے ہوا چلتی ہوئی تیزی سے محسوس ہوتی ہے۔ شہر جب 2 سال پہلے ہم لوگ، میں اپنی بہن کے گھر اسلام آباد گئی تو یہ چرچ میں، ان کے چرچ میں دعا کر رہی، کوائر میں کھڑی تھی ان کے بچوں کے ساتھ ہی، گیت گا رہی اور بڑی دعا کر رہی، اور یہ نا ایک دم سے پسینے سے گرمی سے بھر گئی، بالکل اس کے لیے جب دعا ہو رہی تھی تو اینڈ میں یہ بھاگتی ہوئی میری طرف آ رہی، ماما مجھے غیر زبان مل گئی، مجھے بالکل اس کا بپتسمہ ہو گیا۔ تو پھر یہ کہ روح القدس گرمی سے بھی محسوس ہوتی ہے۔ روح القدس کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ آگ ہے، کہ کہتے ہیں ہوا، اور کئی کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جن کو مطلب نہیں انہوں نے اپنے اندر اس کو دعوت دے دی۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کرتے ہیں، اپنے بچوں کی اسٹڈی کے لیے اتنی جدوجہد کرتے ہیں، کہ اچھے کھانے پینے کے لیے اتنی جدوجہد کرتے ہیں۔ اب جب ہم روح القدس کو پانے کے لیے جدوجہد کوشش ہی نہیں کریں گے، اس کو اندر آنے کی اپنی دعوت ہی نہیں دیں گے، تو وہ کیسے ہمارے اندر آئے گا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ روح القدس کو جو ہے یہ بھی خدا باپ کی طرح، خدا بیٹے کی طرح ایک شخصیت ہے۔ یہ
کانسیپٹ کہ روئی کوس جو ہے ایک بے جان چیز نہیں ہے، یہ جاندار چیز ہے، یہ پاورفل چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے لیے ہم لوگ مطلب بے جان چیزوں کے لیے اکثر ایچ یوز کرتے ہیں، ایچ از ہولی اسپرٹ، لیکن ہم اس کے لیے ایچ یوز نہیں کریں گے، ہم اس کے لیے ای یوز کریں گے، کیونکہ یہ ایک شخصیت ہے، خدا باپ شخصیت ہے، خدا بیٹا شخصیت ہے، اور روئی کوس بھی ایک شخصیت ہے، اور یہ تینوں مل کے ایک تثلیث کا نشان ہے ہمارے لیے، اور یہ تینوں جب تک نہیں ملتے ایک خدا نہیں بنتا، ایک خدا نہیں بنتا، یہ تینوں چیزیں مل کر ایک خدا بنتی ہیں، تبھی ہم خدا باپ سے دعا مانگتے ہیں، تو خداوند کے بیچ میں جو لوگ بڑھتے رہتے ہیں، خداوند سے جو کچھ بھی مانگ کے دعا روزہ میں ٹھہر کر، اور بڑے سے بڑے بندھن جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تمہارا رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا، ایمان، محبت، امید، یہ تینوں چیزیں دائمی ہیں، جیسے اسی طرح کیا ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس بھی کیا ہے، یہ تینوں دائمی ہیں، یہ ایک ہیں، ہاللیلویا۔ تو ہمیں کیا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم اس روح القدس کو اپنی زندگی میں دعوت دیں، اپنے دل کے اندر دعوت دیں، ہاللیلویا۔ کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو کہ روح القدس، ابھی بھی ان کے ذہن میں کلیئر نہیں یہ بات، کسی کے ذہن میں جن کو نہیں ملا ہوا، ان کے ذہن میں اگر یہ بات، کوئی سی بھی بات آ جائے کہ یہ ان کے ذہن میں بات کلیئر نہیں ہے، تو پوچھ سکتے ہیں، میں بتانے کے لیے یہاں پر تیار ہوں۔ روح القدس جو ہے ہماری زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، ہاللیلویا۔ اگر ہم خدا باپ سے کچھ مانگتے ہیں، خداوند تو میری یہ تکلیف دور کر دے، تو مجھے قوت عطا کر، تو ہمیں خدا باپ بھی وہی دے گا۔ اگر ہم خدا بیٹے سے، یسوع مسیح سے کچھ مانگیں گے تو وہ بھی خدا ہے، وہ بھی ہمیں وہی کچھ دے گا۔ تو اگر ہم روح القدس سے کچھ مدد مانگیں گے، روح القدس مجھے پاور عطا کیجیے، روح القدس میری مدد کیجیے، روح القدس میری یہ مشکل ختم کر دیجیے، ہاللیلویا۔ پاک روح القدس تو میرے اندر آ، ہم گیت گاتے ہیں، اے روح پاک اتر آ، تو جب ہم اے روح پاک کو اپنے اندر پکارتے ہیں تو وہ اتر آتا ہے، فقط یہ کہ آپ کی زندگی گناہوں سے خالی ہو، گناہوں سے اگر بھری ہوئی ہوگی تو روح القدس تو اس کے اندر نہیں جگہ پائے گا۔ اب بس اپنے دل کو گناہوں سے خالی کرنا ہے تاکہ روح القدس کو کیا کرے، جگہ مل سکے، اور وہ ہمارے اندر ہمارے ساتھ آ کر ٹھہر سکے، ہاللیلویا۔ اب ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ اب روح القدس کیا ہے، یہ اطمینان ہے، یہ سکون ہے ہماری زندگی کا، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو پانا ہے، ہر صورت میں ہمیں روح القدس کو حاصل کرنا ہے، ہاللیلویا۔ اب میں آپ کو مثال سناؤں گی، ایک ڈاکٹر تھا، اب ڈاکٹر کی اپنی سرجری تھی، اس کا آپریٹ تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میں آپریشن تھیٹر میں مجھے مطلب لٹایا گیا، آپریشن کے لیے انستھیسیا دیتے ہیں وہ دیا گیا، تو میں نے کچھ دیر کے لیے اپنی روح کو اپنے بدن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، اور جب میری روح جو ہے میرے بدن سے جدا ہو کر اوپر گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بدن تو نیچے پڑا ہوا ہے، تو میری روح نکل گئی ہے وہاں سے، اور میرا تو آپریٹ ہو رہا ہے، روح کو یہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب روح چلی گئی ہے فرشتوں کے پاس، اب وہاں بہت سی روحیں دیکھی ہیں اس شخص نے، اس ڈاکٹر نے اور بھی بہت سی روحیں دیکھی ہیں۔ اب اس نے دیکھا ہے کہ ایک کشتی ہے، اور جب اس نے وہ کشتی دیکھی ہے تو اس پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو اب اس کو کلیئر نہیں تھا کہ، اور نہ ہی وہ مطلب یسوع مسیح پر ایمان رکھتا تھا، نہ روح القدس پر ایمان رکھتا تھا۔ اسے سوچا، اسی وقت اپنی روح میں سوچا کہ میری بہن مجھے یہ باتیں یسوع مسیح کی بتاتی تھی، جیسس کی باتیں میرے ساتھ کرتی تھی، اور روح القدس کی بھی باتیں میرے ساتھ کرتی تھی، اور یہ جو یہ کشتی پر بیٹھا ہوا ہے یہ یقیناً یسوع مسیح ہے، یہ جیسس ہے، اور میں جیسس کو بلاتا ہوں۔ اس نے جیسس سے کہا، جیسس میری بات سنیے، میری مدد کیجیے، میری طرف دیکھیے۔ اب جیسس نے نہیں مڑ کر دیکھا، پیچھا تھا اس کا۔ اب پھر سے وہ جیسس کو پکارتا ہے کہ جیسس میری طرف دیکھیے، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ جیسس نے پھر نہیں دیکھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں خدا باپ کو بلاتا ہوں، خدا باپ سے مدد مانگتا ہوں۔ اب وہ خدا باپ سے مدد مانگ رہا ہے، لیکن خدا باپ نے بھی مدد نہیں کی۔
اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ کشتی میں سے نکل کر ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے. اب وہ فرشتہ جب اس کی طرف آ رہا ہے تو وہ کچھ بول نہیں رہا اور نہ ہی وہ کچھ بول رہا ہے. اب اس نے یسوع سے بھی مدد مانگ لی ہے, اب اس نے خدا باپ سے بھی مدد مانگ لی ہے, لیکن وہ جب فرشتہ سامنے آ جاتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں خدا باپ کے بارے میں بھی سنا, جیسس کے بارے میں بھی سنا, لیکن تمہیں روح القدس کا نہیں پتا, تمہارے پاس روح القدس نہیں ہے. اور جب تک تمہارے پاس روح القدس نہیں ہوگا تم اس کشتی کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. اور وہ جنت کی کشتی ہے اور ساری اچھی روحیں اس کے اندر ہیں, بہت سی روحیں ہیں جو وہ دیکھ رہا ہے. اور وہ فرشتے سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ روح القدس کیسے حاصل ہوگا, میں کیسے اس کو پا سکتا ہوں. تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ جیسے آپ دنیا میں رہتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور آپ کو ایک پاسپورٹ کے اوپر ویزا چاہیے ہوتا ہے, پاسپورٹ آپ لیتے ہیں, بنواتے ہیں, اس کے اوپر آپ کو ویزا چاہیے تبھی آپ دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں. تو اسی طرح آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے اگر یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تو آپ کو کیا چاہیے, روح القدس چاہیے. یہ کیا ویزا ہے ہمارا, ہاللیلویا. روح القدس کیا ہے, ویزا ہے ہمارا جنت میں انٹر ہونے کے لیے. اور جب ہم روح القدس کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ویزا جو ہے ہمارا ہمیں سیدھا ڈائریکٹ جو ہے جنت میں لے کر جاتا ہے. ہاللیلویا. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی ہم تمہاری روح کو پھر سے تمہارے جسم کے باڈی کے اندر واپس بھیجیں گے تاکہ تم اس ویزے کو حاصل کر لو. تو وہ کہتا ہے مجھے یہ کہاں پر ملے گا, کہتا ہے جب تم زمین پہ جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا. اب وہ اپنی باڈی میں اس کی روح واپس آتی ہے, 1 مہینے تک اس کی سرجری ریکور کرنے میں اس کو زخم جو ہے ہیل ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے. اور جب وہ زخم ہیل ہو جاتا ہے اور اسی مہینے کے اندر اس کا کینیڈا کا ویزا آ جاتا ہے. جب کینیڈا کا ویزا اس کا آ جاتا ہے وہ کینیڈا چلا جاتا ہے. اب کینیڈا جاتا ہے تو وہ جگہ جگہ مطلب پرسکون جگہوں میں روح القدس کو ڈھونڈتا ہے. اب اس کو پکارتا ہے لیکن روح القدس اس کو نہیں ملتا. اور جب وہ ایک چرچ میں جاتا ہے تو ایک پاسٹر بتاتا ہے کہ روح القدس اس طرح نہیں ہمیں ملتا, جب تک آپ دعا میں نہیں ٹھہرتے, اپنی زندگی کو گناہوں سے خالی نہیں کرتے, آپ روح القدس کو حاصل نہیں کر سکتے. آپ پورے طور پر یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے, وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ خدا ہی ہے, اور آپ روح القدس کے لیے مدد مانگیں تو روح القدس آپ کو ملے گا. اور وہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن روح القدس اس کو کہیں پر بھی مل نہیں پاتا. تو جب بہت زیادہ مطلب کوشش, کہتے ہیں کہ جو چیز پانے کی حسرت ہوتی ہے نا, خواہش ہوتی ہے, وہ انسان کے نئے دن مل ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جتنی زیادہ کسی چیز کے لیے تمنا کریں گے, کوشش کریں گے, جدوجہد کریں گے, وہ مل جائے گی. ہاللیلویا. تو روح القدس اس نے پا لیا. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کیا ہے, ہماری قوت ہے, ہماری ڈھال ہے, ہماری سیپر ہے. روح القدس کئی لوگوں کے ذہن میں زبان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. میری رات کو اپنی امی سے بات ہو رہی تھی تو امی کو میں نے کہا کہ میں نے صبح میسج دینا ہے تو روح القدس پر دینا ہے. تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میری امی, میں ایسے شیرل زوبین کی طرح تھی, تو وہ چرچ سے آ کر ایک دن انہوں نے میسج سنا روح القدس کے بارے میں. میں نے اپنی امی کو بھی رات کو بتایا, آپ نے مجھے اس طرح بتایا تھا کہ روح القدس کے بغیر جو ہے, پادری صاحب نے بتایا کہ ہماری زندگیاں جو ہے, ہماری روح جو ہے وہ جنت میں انٹر نہیں ہو سکتی, خدا کے بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتی. کہتی ہیں ہاں میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا. اب امی بتا رہی ہے کہ مجھے ایسے ایسے روح القدس کا بپتسمہ ہوا. تو جو بھی ایک لفظ آتا ہے, 2 لفظ آتے ہیں, اگر آپ روح سے بھر کر دعا کر رہے ہیں, آپ کی زندگی گناہوں سے خالی ہے, تو وہ آپ کا روح القدس کا بپتسمہ ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. تو جب ہم روح القدس کے بارے میں جانتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت میں ہمیں روح القدس نہیں انٹر کرنا ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کی قدرت کے ساتھ بھرنا ہے. ہاللیلویا. اب 30 شخصیت سمجھ میں آ گئی سب کے, جن کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا ان کے لیے بھی. اب سسٹر ایلس اپنی کتابوں میں بھی بہت کچھ لکھتی ہیں, اگر کوئی ان کی کتابیں پڑھتا ہو تو ان سے ایک خادمہ بات چیت کر رہی تھی. اس کے ذہن میں بھی آپ روح القدس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا. اب روح القدس کے بارے میں وہ پوچھتی ہے کہ روح القدس کیسے ایک ہے, خدا باپ, خدا بیٹا, روح القدس کیسے ایک ہے, یہ تینوں چیزیں. اب کلام میں اگر ہم پڑھیں تو یوحنا کی انجیل میں بھی اگر ہم نکالیں گے, یوحنا کی انجیل نکالیے گا
स्टार्टिंग में उसके बारे में, रोई कोट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है? तो वो फातिमा कहती है कि मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि रोई कोट्स क्या है, ये तीनों चीज़ें एक कैसे हैं, क्योंकि वो पहले हिंदू थी, वो फातिमा जो थी पहले हिंदू थी। तो वो कहती है कि मुझे अब समझ नहीं आ रही, वो हिंदू थी, कतन हिंदू थी, अब अगर क्रिश्चियनिटी में दाखिल हुई है तो वो कतन क्या कहते हैं क्रिश्चियन है, वो रोई कोट्स से भरी हुई खातून है। तो अब उसने फिर भी अपनी खादमाओं जो हमारी सीनियर्स हैं उनसे राब्ते रखे, जैसे मैं भी बुक्स पढ़ती रही हूँ, तो मुझे भी बड़ा मतलब इंटरेस्ट होता है, मैं कलाम सुनूँ, खादमों की ज़िंदगियों के बारे में जानूँ, अपनी ज़िंदगी खुदा के बीच में गुजारूँ। तो वो कहती है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर उनसे करवाया कि रोई कोट्स जो है जैसे एक समझे एक अंडा है, उसके 3 हिस्से होते हैं, छिलका भी है वाइट वाला, उसके अंदर सफेदी भी है, जर्दी भी है, ये तीनों अलग अलग नहीं है, हम अलग अलग किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं पाते हैं, तीनों चीज़ें इकट्ठी होंगी तो अंडे का मजा आएगा, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें क्या है? एक है। अब इसी तरह खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रोई कोट्स भी क्या है? एक है, हम इनके बगैर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो हम इसी तरह जब खुदा बाप के बारे में, रोई कोट्स के बारे में यूहन्ना की अंजील में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, स्टार्टिंग में पहले बाप की पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम क्या था? खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ भी पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल नहीं किया। अब गुनाह जो है वो रोई कोट्स को कबूल नहीं करता, रोई कोट्स जो है वो गुनाह को कबूल नहीं करता। जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह पाया जाता है, लड़ाइयाँ झगड़े पाए जाते हैं, गाली गलौज पाई जाती है, किसी के लिए बुरे मंसूबे कोई बांधता है, तो उनकी जिंदगियों में कोई गुनाह पाया जाता है, तो उनकी जिंदगियों में रोई कोट्स एंटर नहीं होता। उनके दिलों में बेशक वो जितनी मर्जी कोशिश करे, खुदा बाप जी हमें रोई कोट्स की कुव्वत दीजिए, रोई कोट्स की पावर अता कीजिए, रोई कोट्स हम चाहते हैं हम भी गैर जुबान बोलें, हमें भी गैर जुबान का तजर्बा हो, इसका तर्जुमा हम कर सके। तो जब तक हम रूह से भरे नहीं होंगे, हमारा दिल गुनाहों से खाली नहीं होगा, ये रोई कोट्स पाक चीज़ है, बहुत पाक है, हम इसके खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, और जो भी बोलता है वो सीधा जहन्नम की आग में डाला जाता है। अब खुदा कहता है कि तुम रोई कोट्स को क्या करो? अपने अंदर रिसीव करो, और जब हम उसको मांगते हैं दिल से, खाली को गुनाहों से खाली कर रोई कोट्स को मांगते हैं, तो वो हमारे दिल में आ जाता है। और कई लोग मैंने देखे हैं कि रोई कोट्स से भरकर भी उनकी जिंदगियों में गुनाह पाया जाता है, तो वो ये ना समझे कि रोई कोट्स क्या कहता है उन्हें जन्नत में ले जाएगा। अगर रोई कोट्स पाकर भी आपकी जिंदगी में गुनाह पाया जाता है, गाली गलौज है, बदतमीजियाँ, बुरे मंसूबे दूसरों के लिए आप बांधते हैं, अपने ज़हन को पॉजिटिव नहीं रखते हैं, हर किसी के लिए कलाम नहीं पढ़ते हैं, कलाम की बातों पर अमल नहीं करते हैं, तो रोई कोट्स वो जो गैर जुबान आपको एक दफ़ा मिल गई है, वो हमें या आपको लेकर नहीं जाएगी जन्नत में, वो खुदा की बादशाहत में एंटर नहीं होने देगी। तो हमें रूह जो है रंजीदा हो जाता है, और जब हम रूह से भर कर दुआ करते हैं तो कलाम में लिखा है कि रूह खुद आहे भर भर कर हमारी शिफायत करता है। हालेलुया। तो मेरी जिंदगी जब दुख से भरी थी, परेशानी में थी, मैं शादी से पहले या शादी के बाद भी, बच्चे कई दफ़ा बड़े सीरियस बीमार हो जाते थे, छोटे थे, तो जुबिन को अक्सर वो सांस की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, तो मैं भी जब रोई कोट्स से भर कर आहें भर भर कर खुदा से शिकायत करती थी, तो दवाइयों से आराम नहीं आता था। अबलीस का इतना जोर होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो खुदा के साथ चलते हैं, अबलीस उनके पीछे पीछे लगा रहता है। अबलीस को पता है कि जो गुनहगार लोग हैं वो तो उसी के हैं, तो अब अबलीस क्या करता है, धाड़ता फिरता है कि जो खुदा के लोग हैं उनके पीछे लगा रहे, हमें परेशानियों में मुब्तला रखना चाहता है। लेकिन जब ठीक है दवाइयों से आराम नहीं आया, एक दफ़ा शैरल भी बड़ी बीमार थी, छोटी सी थी, तो मुझे याद है कि मैंने उस वक्त भी सारी दवाइयाँ फेंक दी थी,
میں نے کہا خداوند آپ میں تیرے آگے جھکوں گی اور تجھے کو اب اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور تو ہی اس کو ٹھیک کرے گا، میرا ایمان ہے۔ اور جب میں آنسوؤں کے ساتھ، میں اپنی خالہ کو امی کو ایک دفعہ بتا رہی تھی کہ میرے بچوں کو دوائیوں کے ساتھ آرام نہیں آتا، ان کو میرے آنسوؤں کے ساتھ آرام آتا ہے، ان کو خدا کی قدرت کے ساتھ، وہی خود کی قدرت کے ساتھ آرام آتا ہے۔ اسی طرح بلیسیکا بھی ایک دفعہ بڑی سیریس ہو گئی، اس کے منہ سے 8-9 مہینے کی جھاگ نکلنا شروع ہو گئی۔ میں اس کو اتفاق ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں لے گئی۔ اب ایمرجنسی والے کہتے ہیں کہ آئی سی یو میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے، اس کو فلاں ہاسپٹل میں لے جاؤ۔ اب میں جب بھی یہ بیمار ہوتی ہیں تو روتی ان کی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوں، یا یہ کہ میں دعا کر کر کے روتی ہوں، خداوند کے آگے رو رہی ہوتی ہوں کہ خداوند آپ نے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ بے شک یہ ڈاکٹر سے اس کو آئی سی یو کے لیے کہہ دیا ہے، فلاں ہاسپٹل ہے، فلاں ادھر جانا ہے، وہاں پر بھی ہمیں ڈاکٹرز ملے نہیں، ہم مطلب ان کو سمجھ آئی۔ پھر ایک اور حمید لطیف شاید ہاسپٹل، وہاں پر لے کر گئے یا شیخ زاہد، ان دونوں میں سے۔ تو یہ 7-8-9 ماہ کی تھی۔ اب وہاں پہ ڈاکٹر نے اس کو اچھی طرح سے چیک کیا، تو یہ شکر ہے خدا کا کہ ہم دوپہر سے لے کر 3-4 گھنٹے پھرتے رہے ہیں، تو اس کو ہوش آ گئی شام تک، یہ باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا اس کو مطلب نہ تو اس کو استما ہے، صرف اس کو الرجی کی تکلیف ہے۔ ایکس رے وغیرہ ہوئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو الرجی ہے، بس اس کو جس چیز سے الرجی ہے اس کو اس سے بچائیں، بس ٹھنڈی ہوا سے، ٹھنڈے پانی سے، یا کسی بھی اور کھانے پینے کی چیز سے الرجی ہے تو اس کو بچائیں۔ اب خدا کا شکر ہے کہ اس وقت بھی خدا باپ نے رحم کیا اور خدا نے اس کو ٹھیک کیا۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ جب ہم آہیں بھر بھر کر روئے گوشت سے دعا کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح شادی سے پہلے بھی میں بتا رہی ہوں کہ جب میری زندگی میں رشتے کے تعلق سے کہ خدا مجھے اچھا جیون ساتھی چاہیے، تو خداوند سے میں نے جب روز خود سے بھر کر خدا کے آگے ہر روز کلام پڑھتی، اپنے آنسو کلام کے اوپر گراتی، تو خدا کی آواز آتی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تمہارے لیے بہت اچھا کروں گا۔ اب میں اپنے گھر والوں کو بھی 7-8 مہینے سے بتا رہی تھی کہ مجھے خدا کی آواز آتی ہے، اور روح القدس کیا کرتا ہے، آپ کو سکون دیتا ہے، آپ کو اطمینان دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سب سے بڑی نشانی روح القدس کی یہی ہے کہ آپ بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہے، بڑی سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن روح القدس اگر آپ کے ساتھ ہے تو وہ آپ کو سکون میں رکھتا ہے، آپ کو ٹینشن، آپ کو پریشانی نہیں ہوتی۔ ہاللیلویا۔ تو جب میں نے دعا کی تو خداوند کی مجھے یہی آواز آتی ہے، اپنے گھر والوں کو بتاتی کہ روح القدس مجھے خدا کی آواز آتی ہے کہ میں نے تیرے لیے بہت اچھا کیا ہوا۔ تو خدا نے واقعی اچھا کیا، تو خداوند نے مجھے اپنا خادم عطا کیا، میری سوچ سے بھی بڑھ کر، یہاں تک کہ میں نے سوچا ضرور تھا کہ خدا کا خادم ہو، بڑی ساری لسٹ بنا کے خدا کے آگے رکھ دی کہ خداوند مجھے تو بس ایسا ہی انسان چاہیے اپنی زندگی میں، اس سے علاوہ اس سے نیچے تو مجھے چاہیے ہی نہیں ہے۔ دولت ہے کہ میں نے کوئی خواہش نہیں کی، کوئی تمنا نہیں۔ پادری صاحبہ مجھے کہتے کاش تیرے دولت بھی مانگی ہوتی، کاش تیرے کوٹھی بنگلے بھی مانگے ہوتے، تو اس وقت تو خدا سن رہا تھا تیری، خدا بھی سنتا ہے۔ کسی وقت یہ کہتے ہیں کہ بڑی زبردست آواز جو ہے نا خدا تک پہنچ جاتی ہے، تو خدا نے سنی، خدا نے اچھا جیون ساتھی دے دیا، جتنا گھر مانگا اتنا دے دیا، جتنا کھانا پینا مانگا سب کچھ ویسا ہی عطا کر دیا۔ تو خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج میں خدا کی وجہ سے، روح القدس کی قدرت کی وجہ سے، اور آج اگر یہاں پر کھڑی ہو کر بولتی بھی ہوں تو یہ میرے پیچھے مجھے بڑا پش کرتے ہیں کہ تم نے کلام سنانا ہے۔ اب کل مجھے کہتے ہیں کل تو تم نے کلام سنانا ہے، کل تو میں نہیں چاہتا کہ اب تم اور مہینے گزار دو تو پھر تم جا کر پھر کلام سنا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کلام سنا دوں گی۔ رات کو ابلیس کیا کرتا کہ لوگوں کے پیچھے پیچھے دھاڑتا پھرتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو چیر پھاڑ کھائے۔ اب رات کو 3 بجے میری طبیعت بڑی خراب ہوئی، اس سے پہلے بھی جب میں نے کلام سنانا تھا، پہلے آپ کو پتا ہے میں کلام نہیں سناتی تھی، کلام جب سنانا تھا تو اس دن بھی میری طبیعت خراب ہوئی، لیکن اس وقت بھی میں نے ابلیس کو شکست دی دعا کے ذریعے، روح القدس کی قدرت کے ذریعے۔ آج بھی ابھی میں نے صبح دعا مانگی تو میں نے کہا خداوند آج میں نے کلام سنانا ہے، اور صرف تھوڑی سی تیاری کی ہوئی ہے، تو لیکن خداوند جو کچھ بولوں تیرے پاک روح القدس کی ہدایت کے ساتھ بولوں، اور جتنی زندگی آئے سب برکت پا
पा कर जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो जब खुदावन के बीच में रहकर इंसान कुछ भी मांगता है रोल को उसकी कुदरत के साथ, तो वो रूह खुद ही आंखें भर भर कर हमारी खुदा से शिकायत करता है, खुदा बाप से हमारी सिफारिश कर देता है कि खुदावत तेरी बंदी इतने दुख में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, तो इसको तू ठीक कर, इसकी सारी परेशानी को ठीक कर, जो कुछ के मांग थी उसको अता कर दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब एक गीत हम गाते हैं, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। और जब वो आना ही चाहता है, वो तो हर वक्त हमारे साथ साथ है, वो आना चाहता है हमारे दिल के अंदर। हमें क्या करना है? दरवाजा खोलना है ताकि वो दिल के अंदर आ जाए। और दिल के अंदर एक ही रास्ता है दरवाजा खोलने का, कि आप दुआ में ठहरे, आप कलाम पढ़े और गुनाह से बचे रहे। गुनाह क्या करता है? कदम पर क्या करता है? खड़ा है आपके लिए कि रोई को उसको आपके दिल के अंदर एंटर ना होने दे, ये आपको खुदा की बादशाहत में दाखिल होने से रोके। जिंदगी का कुछ पता नहीं कि ये जिंदगी ये सांसें खत्म हो जाएं, कब खत्म हो जाएं किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हमें क्या करना है? इस जिंदगी को, इस रूह को बचा कर रखना है, रूह को, उसकी पावर को अपने अंदर मांगते रहना है, अब्रीस के लोगों से बचे रहना है, अब्रीस की बातों से, अब्रीस के कामों से बचा रहना है। कोई अगर लड़ाई झगड़े की तासीर काम भी घर में अगर करती है तो उसको भी दूर करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह नासरी के नाम में लड़ाई झगड़े की तासीर को, अगर कोई नहीं आपकी बात समझ रहा था, उसको उसके हाल पर छोड़ दें, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अक्सर नोट किया है कि जिस्मानी लोगों के साथ बातचीत करने का, उनको समझाने का कुछ फायदा नहीं होता है, बजाय के ये कि वो और ज्यादा भड़कते हैं। उनको तो बस छेड़ने की, जरा सी बात करने की जरूरत है। बेशक आराम से प्यार से बात कर रहे हैं, उन्होंने आगे से भड़क जाना है हद से ज्यादा। खुदा से मोहब्बत करने वालों को वो अब्रीस हर वक्त झाड़ता फिरता है, और वो अब्रीस के लोग भी झाड़ते फिरते हैं कि ये क्यों चर्च जाती है, ये क्यों कलाम सुनाते हैं, ये क्यों खुदा के बीच में भड़ रहे हैं, ये कोई संडे भी मिस नहीं करते, इनकी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं आ रही, ये कोई ना कोई मतलब उनकी प्लानिंग, कोई ना कोई उनके खिलाफ चलती ही रहती है, बुरे मंसूबे वो बांधते ही रहते हैं। अब अब्रीस के लोग जो है उनका तो काम ही यही है हर वक्त। आप अपने आप को अब्रीस से अलग रखें। अगर रोई को उसकी बाढ़ को उसके दरमियान में लगा देंगे, अपने और अब्रीस के दरमियान में लगा देंगे, तो अब्रीस उस बाढ़ को पार नहीं करने पाएगा। बेशक बीमारी आए, परेशानी आए, कोई आपको तंग करे, जितना मर्जी चाहे कि ये दुआओं से हट जाए, ये चर्च जाने से हट जाए, आपने रोज रोज की बाढ़ को अपने दरमियान में लगाए रखना है। अपने बॉडी के इर्द गिर्द हर वक्त रोज रोज की बाढ़ को मानते रहना है। हर रोज सोने से पहले रात को मेरी अम्मी ऐसे ही करती हैं, वो हमें भी बताती थी कि हर वक्त हर रोज अपने आपको खुदा के सुपुर्द करके सोया करो। खुदा बाप, मैं अपनी रूह, अपना जिस्म, अपनी जान तेरे पास हाथों में देता हूँ, तू मेरी हिफाजत करना। रात भर हमें नहीं पता कि हमारी रूह कहाँ, हम तो सो जाते हैं और रूह कहाँ फिर रही है। अब्रीस भी धाड़ता फिरता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है कि हमें हर रोज खुदा के आगे झुकना है, उन लोगों से दूर रहना है जो हमें गुनाह की दलदल में धकेलने की कोशिश करते हैं और अब्रीस को भी पीछे लगाए रखते हैं। अब्रीस तो खुद ही बड़ा होशियार है, उसने तो यीशु मसीह को नहीं बख्शा था, कितनी आजमाइश की यीशु मसीह की भी, लेकिन यीशु मसीह को नहीं बख्शा, खुदा बाप के बेटे को नहीं बख्शा। तो हम किस चीज की, क्या चीज है हम उसके आगे? तो हमें भी क्या है कि हर वक्त खुदा की कुदरत के साथ, उसकी कुव्वत के साथ बढ़ते रहना है, रोज को उसकी आवाज को सुनना है। अगर कोई कहे कि नहीं इसने तुम्हें ये बोला है, तुम भी आगे सब ये बोलो इसको। घर में अक्सर फैमिली में बैठे ये बातें हो जाती हैं अक्सर, नहीं इन्हें तो एक गल कह देती है, मैनू किलो का जवाब दिता, मैं 2 किलो का दवांगा है, शेर पर सवा शेर होकर नहीं दिखाना। रोज को की आवाज को सुनना है, और रोज को की आवाज क्या है? पुरसकून है, इत्मीनान से भरी है। मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। रोज को क्या है? इत्मीनान है, सुकून है, जो हमें धीमी सी आवाज के साथ सुनाई देगा। नहीं, ये गलत है, तुम्हें आगे से जवाब नहीं देना,
और अगर कि कोई देता भी है ना, तो रूह कुद्स मैंने कहा कि पाक रूह हमारे साथ साथ रहता है। हम खुदा बाप पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो पाक रूह हमारे पास है, हमारे साथ है। रूह कुद्स का बपतिस्मा क्या है? पानी के साथ जब हम अपने आप को रूह कुद्स की में डुबोते हैं तो हम पाक हो जाते हैं। ठीक है, तो रूह कुद्स का जो पानी का बपतिस्मा है वो हमें गैर जुबान दिलाता है। और रूह कुद्स का बपतिस्मा वही लोग देते हैं जो अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर गुनाहों से आजाद कर खुदा को दे देती हैं। और जब खुदा को दे देते हैं तो रूह कुद्स की कुदरत, गैर जुबान की कुव्वत जो है उनके दिल के अंदर आ जाती है। तो पाक रूह हमारे साथ साथ रहता है, तो हमें हर वक्त उसकी आवाज सुनने की जरूरत है। आवाज सुनने की जरूरत है। आया ये गलत काम तो नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, फिर भी अगर उसने कर लिया है तो उसको बाद में गिल्टी फील होती रहेगी, कोई मैंने तो गुनाह कर दिया, मेरे से तो गुनाह हो गया है, अब तो मुझे माफी मांगनी चाहिए, कहीं खुदा मुझसे नाराज ना हो जाए। ये आवाज सुनाई देती होगी, हर किसी के जहन में ये आवाज आती होगी कि रूह कुद्स मुझसे रंजीदा ना हो जाए, जो रूह कुद्स से भरे हुए हैं। और पाक रूह की आवाज उनको सुनाई देती है कि आया हमने ये गुनाह या गलती नहीं करनी। तो हमें अपनी क्या करना है? कुव्वत से भरना है अपनी जिंदगियों को, रूह कुद्स की कुव्वत के साथ भरना है। आज घर जाते हैं, कई लोग चर्चिस से घर जाते हैं ना, घर जाते लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई आगे भागता फिरता होता है, अभी उसकी में से होकर आता है, चलो जी ये खुदा की बंदी आई है चर्च से, खुदा का बंदा चर्च से आया तो चलो लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। अब वो क्या होती है, उसकी जितनी उसने बरकत चर्च में हासिल की है वो सारी उससे जुदा हो जाती है। तो हमने जुदा नहीं होने देना, बल्कि हमने भरना है। जितना ज्यादा हम भरते चले जाएंगे उतनी ही कुव्वत हम पाएंगे और उतना ही खुदा के करीब होते चले जाएंगे। हालेलुया। सो जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के लिए, उसके दिल को उसकी कुव्वत के लिए। हालेलुया।